اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، وہ بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا بلا کر کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی۔ میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی پانچوں نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے میں روز شکر کھاتا۔ ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بیوی جس کا سارا کام بھی خلوص پہ مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ سارا اسے پتا تھا، کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی، اے اللہ مہربانی فرما میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے، اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستے آ جھاڑو دے مسیح، چل ہن اٹھ فریدا ستے آ جھاڑو دے مسیح، او تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال برید۔ ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں، اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں، حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے، ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا، ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاد کرنے چلے گئے۔ اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے، ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے، کہنے لگے سنبھال کے رکھنا، اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر ہی نہیں آئی، اور 27 سال کے بعد آئے
حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں، مسجد نبی میں حدیث کے استاد ہیں، بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے۔ واپس آئے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی، وجود بڑا تگڑا تھا، کمزوری آ گئی۔ آئے، نیزہ پکڑا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں گھر ہے، دروازے پہ دستک دی، حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا ہے؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ، تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ بات تیز ہونے لگی، آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا، اور دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی، کہنے لگی ربیہ پیچھے ہٹ جا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد ہیں۔ اندر آئے، باپ بیٹا ملے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بڑا روئے، 27 سال کے بعد باپ لوٹا، 27 سال کے بعد بڑے روئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضو کیا، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ جناب عبد الرحمان فروغ نے ابھی کھانا وانا کھانا تھا، کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا، پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو، عصر کی نماز پڑھ کے آؤ، پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں، آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے۔ کہتے میں نماز پڑھنے مسجد گیا، عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے ممبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا، سادے عام لباس میں، مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے، سر پہ امامہ ہے، خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر، نبی پاک کے ممبر پر بیٹھ کر، پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں، عام جگہ نہیں، نبی پاک کے حضور کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اتنا بڑا مقدر۔ کہتے حضرت امام مالک جیسے لوگ، خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں، ان سے درس لے رہے ہیں۔ جناب عبد الرحمان کہتے ہیں میری نظر اٹھی، کچھ بوڑھا ہو گیا تھا، کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے، پہچان نہ پایا۔ ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا، یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ تو کہتے امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ، ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا، دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون؟ تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمان فروغ نام کے بزرگ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ربیہ نام ہے۔ کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر اور میرا بیٹا۔ کہتے میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے، میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے۔ کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کر دیے، میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دیے، 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے۔ تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا قربان جاؤں، میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرا بیٹا بھی دین کے رستے پہ لگا دیا۔ میرے بھائی اللہ سے جوڑا، اللہ سے جوڑا۔ سب سے بڑا حوصلہ نا صوفیاء کا ہوتا ہے۔ صوفی بھی کہتے ہیں کہ مرشد ایک بنانا، چلو فیض جہاں سے بھی ملے گا اپنے پیر کا صدقہ ہی ملے گا۔ اس کی دلیل میرے اسا فرمایا کرتے تھے باپ ایک ہوتا ہے، چلو چاچے تو 15 بھی ہو سکتے ہیں لیکن والد ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ایک بات آپ کو سنانی ہے، ذرا تھوڑی غور کریں، جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی۔ بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا، وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی۔ بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا، کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں۔ تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا۔ لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں۔ 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے، ان بھی پیٹو جاندے نے مرید کی خاطر، پر مرید بازاروں والا ہونا چاہیے، غریب ہو تو پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے۔ چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں، ماڑا آئے تھے انہوں کہنے تو جمعہ راتی آئی سویرے 8 بجے، تو کدھر آ گئے؟
ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਤੀ ख्वाब ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸਵੇਰੀਏ। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, शहनशाही भी अय्यारी है और जो है वो फकर भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी। तो मेरे भाई सुने, बाबा साहब ना 3 साल मुरीद के यहाँ चले गए। 3 साल हांसा में आपने क़याम फरमाया, 3 साल। वालदा तो उनकी जल्दी इंतकाल कर गए, लेकिन बाबा साहब वहीं रह गए थे। वो हजरत जमालुद्दीन बड़े खूबसूरत थे, बड़े प्यारे थे, वैसे भी अदाएं बड़ी अच्छी थी उनकी, आलिम फाजिल थे। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी एक दफा पाक पतन आए बाबा फरीद साहब को मिलने, तो उन्हें जमालुद्दीन आंसी पसंद आ गए। उन्होंने मुल्तान जाके बाबा फरीद को खत लिखा कि मेरे सारे मुरीद और खुलफा ले ले, पर अपना जमालुद्दीन मुझे दे दे। तो बाबा साहब ने जवाब में एक की जुमला का और बड़ा शानदार कहा, कहने लगे बहाउद्दीन हद करते हो, कभी किसी ने अपना जमाल भी किसी को दिया है? ये तो मेरा जमाल है, ये भी कभी किसी ने किसी को दिया है? अल्लाह अकबर। उन्होंने ना कोई रूहानी कशिश डाली हजरत जमालुद्दीन आंसवी के दिल में। तो बाबा साहब असबाक पढ़ा रहे थे शागिर्दों को, तो हजरत जमालुद्दीन आंसवी आ गए। आके कहने लगे हुजूर मैंने मुल्तान जाना है। बाबा साहब ने फरमाया कोई काम है, कोई मजबूरी है, कोई रिश्तेदारी है? समझ गए बाबा फरीद साहब के मामला पीछे से गड़बड़ हो गया, क्या मसला है? कहने लगे हुजूर मैंने हजरत बहाउद्दीन जकरिया से मिलना है। मोहब्बत में शराकतदारी नहीं कबूल होती ना, बाकी माफियां मिल जाती हैं, शराकतदारी की कोई माफी ये तूने क्यों की? शरीक तूने कैसे बना ली? एक दर फड़िए ते मुहकम फड़िए ते एक दई होके मरिए, ये तूने क्या किया? फरमाने लगे अच्छा बहाउद्दीन जकरिया से मिलना है? कहा हाँ। प्यार बड़ा था बाबा साहब का ख्वाजा बहाउद्दीन जकरिया से, मोहब्बत बड़ी थी। फरमाया अच्छा मैं तेरी खातिर यहां आया हूं और तूने कोई कदर ही नहीं डाली, तू कहते आगे जाना है, जा अब तू उसी के पास जाएगा। हजरत जमालुद्दीन आंसवी कहते मैं निकल आया पर सीने का नूर सारा रुखसत हो गया, ना मैं मुल्तान जा सका और ना मैं बाबा साहब का रह सका। 3 साल हो गए माफियां मांगते। पर बाबा साहब ने फरमाया यार मैं तेरी खातिर बुढ़ापे में यहां आया और तूने सोचा ही नहीं, तूने कदर ही नहीं डाली, तूने ये क्या किया मेरे साथ? एक ताजर आया करता था बाबा फरीद साहब से मिलने साल के बाद। वो आया तो उसने लोगों से पूछा कि वो किधर है जमालुद्दीन, जिससे सलाम लेके बाबा साहब से लोग मिलते थे, जो रास्ता था बाबा साहब की तरफ जाने का। कहा वो तो रूड़ी के ढेर पे बैठे। वो मिलने गए और जब जाके मिले ना हजरत जमालुद्दीन से तो वो रो पड़े। कहा क्या हुआ? कहने लगे बस हुआ ये कि मैं उसकी कदर नहीं डाल सका, जो कदर मुझे करनी चाहिए थी ना यार की, मैं वो कदर कर सका, मैं कदर नहीं कर सका, ये मुझे सजा मिली। कहा उनसे कहना माफ कर दे। वो ताजर बड़ा प्यारा था, बाबा साहब रात को पैर दबा रहा था वो ताजर बाबा साहब के, उसका ख्याल था लोग सारे जाएंगे तो बात करूंगा। पैर दबाते दबाते सारी दुनिया चली गई, वो बैठा रहा। बाबा साहब बोले, फरमाने लगे जाता क्यों नहीं, जमालुद्दीन की बात करनी है, जमालुद्दीन का जिक्र करना है, चल कर। मैं कहा हुजूर अब देखा नहीं जाता, मेहरबानी फरमाए। फरमाया यार उसने देख मेरे साथ किया क्या है, मैं इलाका छोड़ के यहाँ आया उसकी खातर, और कहता है मैंने आगे जाना है, उसने तवज्जो ही नहीं की, उसने मेरी मोहब्बत को समझा ही नहीं। फरमाया उसे कहना मैं उसे भूला नहीं, मैं रोज उसके लिए दुआ करता हूं। जा तू कहता है तू उसे ले आ। हजरत जमालुद्दीन हांसवी जब आए ना, अल्लाह वाले फिर भी सामने वाले पे इल्जाम नहीं डालते। जब आए ना तो कमजोर हो गए थे, वजूद कमजोर हो गया, आंखें बाहर निकल आईं। तो हजरत बाबा साहब उन्हें देख के ना, उन्हें फिर भी कुछ नहीं कहा। कहने लगे फरीदुद्दीन, अपने आप को ही मुखातिब, फरीदुद्दीन ये तूने क्या किया? कोई अपने जमाल का इस तरह का हाल भी करता है। उनको जब माफी मिली तो वो रो पड़े, कहने लगे हुजूर मेरे लिए दुआ करें, अब मैं रिजा में ही पर्दा कर जाऊं। उनका इंतकाल हुआ और बाबा साहब ने खुद जनाजा पढ़ाया। सुनो बुखारी शरीफ, सुनो बुखारी, सही बुखारी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं तौरात पढ़ रहा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आए तो मैं तौरात पढ़ रहा था, तौरात। हुजूर ने आते पूछा उमर क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरात पढ़ रहा हूं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, अल्लाह की किताब। नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत उमर कहते हैं कभी मुझसे नाराज नहीं हुए, पर आज हुजूर नाराज हो गए, चेहरे पे जलाल आया। और महबूब करीम ने फरमाया उमर मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम
اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب۔ مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہو نا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کریں، دین کی تہذیب کو بچائیں۔ ہم نے ساری سنتیں کیا ادا کرنی ہیں میرے بھائی؟ ایک مسواک ہے نا ہمارے گھروں سے، وہ بھی رخصت ہو گئی۔ امام شورانی فرمایا کرتے تھے جس گھر میں مسواک ہو اللہ کے فرشتے اس گھر کا دیدار کرنے آتے ہیں۔ اس کی جگہ بھی ٹوتھ پیسٹ آ گیا، ذرا انگریزی کا لفظ ہے نا تو اچھا لگتا ہے، ذرا لوگوں کو پتہ چلتا ہے VIP ہو گئے سارے۔ خدا کا خوف کریں، اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ آدم کو آسماں سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسماں تک زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے، اللہ بہت بڑا